نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے سبق میں آغاز کیا تھا قرآن پاک کی صحیح تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے، تو آج ہمارے سبق میں شامل ہیں حروف تہجی۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اس کے 29 حروف ہیں، ہر حرف کو الگ الگ ادا کرنا ہے ابتدائی طور پہ، تاکہ ہر حرف کی آواز صحیح طور پہ ادا ہو سکے، یعنی ایک ایک حرف کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، ایک سانس میں دو دو تین تین حرف اکٹھے نہیں ادا کرنے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے حروف جن کی ادائیگی میں دو حرف آتے ہیں ان کے تلفظ میں، جیسے با، اس میں ایک بے ہے اور ایک الف ہے، ان کو ملائیں تو با بنتا ہے، یعنی دو حرف سے اس کا تلفظ بنتا ہے۔ اسی طرح زا، طا، یہ دو حرفی تلفظ والے حروف ہیں، ان کو ایک الف ادا کرنا ہے، ایک الف ان کی مقدار ہے۔ یہ الف جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے جس سے حرف کی آواز کو ناپتے ہیں، تو اس کا قرآن نے ایک اندازہ متعین کیا ہے کہ یہ سیدھی انگلی جو ہے اس کو آرام سے ایسے بند کرنے میں، یا بند انگلی ہے تو اس کو آرام سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں۔ اور جن حروف کی ادائیگی میں 3 حرف آتے ہیں، جیسے جیم ہے، جیم میں ایک جیم آئے گا، پھر یہ، پھر میم، تو ان 3 حروف کو ملا کے اس کی آواز بنتی ہے، تو یہ 3 حرفی تلفظ والا حرف ہے۔ اسی طرح دال ہے، اس میں 3 حرف آتے ہیں، تو یہ جو 3 حرفی تلفظ والے حروف ہوں گے یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو 5 الف تک لمبا کرنا ہے۔ تیسری بات، ان کی ادائیگی میں کچھ حروف باریک آواز والے ہوتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز پر ادا کی جاتی ہے۔ اب پر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زبان کی جڑ کو بلند کریں گے تو وہ حرف پر ادا ہوگا۔ تو آئیے ادائیگی کرتے ہیں حروف تہجی میں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف، اس کو لمبا نہیں کرنا، اتنی سی آواز میں، الف نہیں کہنا، الف۔ با، تا، ثا، یہ ایک ایک الف والے ہیں۔ آگے جو ہے جیم، یہ 5 الف، اس کو لمبا کریں گے۔ ہا، ہا، حلق کے درمیان سے یہاں سے ادا کریں گے۔ اور دوسرا جو نقطے والا ہے خوا، یہ تھوڑا سا یہاں سے اوپر سے ادا کریں گے، اور یہ پر بھی ہے، تو اس کو پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو بھی بلند کرنا ہے۔ خوا، دال، ذال، را، یہاں را بھی پر ہوگا، یہ بعض اوقات باریک بھی ہوتا ہے تو یہاں اس کو ہم پر ادا کریں گے۔
زا، سین، یہ پھر 5 الف والا ہے، شین، اس کی مقدار بھی 5 الف ہے۔ اگلے 2 حروف بلکہ 4 حروف آگے جو آ رہے ہیں یہ پر ہیں، صاد، اگر اس کو صاد کہیں گے تو یہ پر نہیں ہے، باریک ہے، تو یہ اس کی پر آواز جو ہے اس طرح ہے، صاد، واد، یہ 5 الف والے ہیں۔ تا، یہ 1 الف، اس کو لمبا کرنا ہے، ضا، اور یہ دونوں پر بھی ہیں، عین، یہ بھی 5 الف، غائن، یہ پر بھی ہے، فا، قاف، یہ پر کرنا ہے اور 5 الف لمبا کرنا ہے، کاف، یہ بھی 5 الف ہے۔ ان دونوں کی آواز میں فرق ہے، پہلا پر ہے دوسرا باریک ہے، تو ان کو ہم پہلے کو موٹا کاف کہتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا کاف کہتے ہیں۔ لام، میم، نون، واو، واو میں صرف ہونٹ استعمال ہوں، غلطی سے یہ ساتھ دانت لگ جاتے ہیں تو دانت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے مخرج میں صرف ہونٹ ہیں، تو ہونٹوں سے ادا کیا جائے، ہونٹوں کو گول کر کے، واو، واو، ہا، حمزہ، یا، اور یہ بھی یاد رکھیں اردو میں یا کی جو 2 الگ الگ شکلیں ہیں، پہلی کو چھوٹی یہ اور دوسری کو بڑی یہ کہتے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی مختلف ہیں، لیکن عربی میں جس طرح بھی لکھی ہو، چھوٹی کی شکل میں ہو یا بڑی شکل میں ہو، اس کو یا ہی پڑھنا ہے، اور اس کی آواز ایک جیسی ہے، کوئی یہ 2 حروف نہیں ہے، یہ صرف ایک حرف سمجھا جائے گا اور اس کی آواز بھی ایک جیسی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ